السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 13 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب تجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر اور بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى۔ قد افلح، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ قد افلح، دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ قد افلح، قد افلح من تزکی، من تزکی میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہ نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ ما تزکی، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، آگے آئے تھے وقف کریں گے۔ قد افلح من تزکی وذكر اسم ربه فصلى، وذكر، وذكر کی را کو پر پڑھا جائے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ وذكر اسم ربه، ربه کی را کو بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور ربه ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کی، اس لیے کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ربه فصلى، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فصلى، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون، حمزہ جھٹکے سے پڑھیں گے، تؤثرون، توثرون نہیں پڑھیں گے، تؤثرون، را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا، وا مدہ، وا مدہ وہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ہا یہاں حروف قمری میں سے ہے اور ہا سے پہلے الف اور لام ہیں، اس لیے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا، الدنیا میں ادغام کے قاعدے کے مطابق ادغام ہونا چاہیے، کیونکہ
یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، تو یہاں ادغام ہونا چاہیے ادغام کے قاعدے کے مطابق، لیکن یہ ادغام نہیں اظہار ہوتا ہے، کیونکہ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہوں، اور لفظ دنیا میں نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمے ہیں، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا، والآخرة خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ والآخرة را کو پر پڑھیں گے، را اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ والآخرة خیر، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ خیرون، یالین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ خیر و ابقا، خیر و ابقا میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو اس یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ وابقا، قا میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے پر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وابقا، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی، ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ان هذا، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ هذا لفی الصحف الاولی، الصحف، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ لفی الصحف الاولی، الاولی وا مدہ، وا مدہ وہ وا جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ صحف ابراہیم، ابراہیم با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابراہیم، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابراہیم و موسیٰ، وا مدہ وہ وا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ و موسیٰ، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
वल-आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्नहा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम।